السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل دل ہی تو ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک طرف تو سبرینہ جو موہت سے بہت محبت کرتی ہے اور اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی، وہ خاور صاحب کے بنائے گئے خلا کے ڈاکومنٹس ان کو واپس کر دے گی، اور خاور صاحب کے سمجھانے کے باوجود وہ ان سے یہی کہے گی کہ میں موہت سے کبھی بھی خلا نہیں لوں گی۔ وہ سرمد کو بھی ٹکا سا جواب دے کر اس کے سپنوں کے محل کو چکنا چور کر دے گی، اور سبرینہ کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد سرمد ایک بار پھر اس سے یہی کہے گا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں انٹرفیئر کر رہا ہوں یا تمہاری زندگی میں دوبارہ انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا تم بھی یہ سمجھتی ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم موہت سے الگ ہو، تمہاری سپریشن ہو؟ اگر تم ایسا سوچتی ہو تو یہ غلط ہے، میں تمہیں صرف خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم جو فیصلہ کرو اپنے دل سے کرو، اپنی مرضی سے کرو، کسی قسم کے بھی پریشر کے بغیر۔ اور سرمد کی باتیں سن کر سبرینہ کا دل بھی سرمد کی طرف سے صاف ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف عبیرہ سبرینہ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موہت کے بہت قریب ہونے کی کوشش کرے گی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ موہت کو اپنی محبت کا یقین دلا چکی ہے کہ وہ اس کے لیے جان بھی دے سکتی ہے، جبکہ موہت ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد عبیرہ کی اصلیت جان چکا ہے، اور اب وہ اس کی ڈرامہ بازی سے پریشان نہیں ہوگا اور نہ ہی عبیرہ کی ڈرامہ بازی کو اب کوئی اہمیت دے گا، اور حقیقت جاننے کے باوجود وہ خاموش رہے گا، اور موہت کی خاموشی عبیرہ کو خوش فہمی میں مبتلا کر دے گی۔ وہ موہت سے ملنے اس کے پورشن میں جائے گی تو انیسہ بیگم عبیرہ کو دیکھ کر بھڑک جائیں گی اور غصے سے کہیں گی کہ اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں آ جاتی ہے میرے گھر؟ یہ سن کر عبیرہ رونے دھونے اور معصومیت کا ڈرامہ کرے گی اور جانے لگے گی، تو موہت ایک بار پھر اسے آواز دے کر روک لے گا اور کہے گا، عبیرہ، ماما کی طرف سے میں تم سے سوری کرتا ہوں، میں نے تمہیں دل سے معاف کیا ہے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ اور موہت کی باتیں سن کر تو عبیرہ ہواؤں میں اڑنے لگے گی اور اسے اب اپنی منزل سامنے ہی نظر آئے گی، اور اپنے پورشن میں جا کر وہ مسکراتے ہوئے اپنے مستقبل کے سہانے سپنے دیکھنے لگے گی۔ مگر انیسہ بیگم کو اب موہت کی عبیرہ کی اتنی کیئر اور نرمی سے چڑ ہو جائے گی، اور انہیں لگے گا کہ کہیں موہت دوبارہ عبیرہ کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا، اور جو کچھ سبرینہ کہتی تھی موہت عبیرہ کے بارے میں، کہیں وہ سچ تو نہیں۔ انیسہ بیگم سے اتنی بے عزتی کروانے کے باوجود عبیرہ باز نہیں آئے گی۔ وہ ایک بار پھر موہت کا راستہ روکے گی اور بہت پیار سے موہت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لے گی اور پوچھے گی، موہت، کیا تم چاہتے ہو کہ سبرینہ واپس آ جائے؟ تو موہت جواب دینے کے بجائے الٹا عبیرہ سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ تو عبیرہ کے دل کی بات زبان پر آ جائے گی اور وہ کہے گی، اگر تم سبرینہ کو چھوڑ دو تو ہم شادی کر لیں گے۔ اور عبیرہ کی بات سنتے ہی موہت اپنا ہاتھ عبیرہ کے ہاتھوں سے چھڑا لے گا اور وہاں سے چلا جائے گا، کیونکہ موہت تو اب عبیرہ سے نہیں بلکہ سبرینہ سے محبت کرتا ہے اور بار بار عبیرہ کو یہ بات جتا بھی چکا ہے، مگر عبیرہ پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور دوسری طرف فرینڈز، جب سے شانزے اور کلثوم کو پتہ چلتا ہے کہ خاور صاحب سبرینہ اور سرمد کا نکاح کروانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو شانزے ایک بار پھر سبرینہ سے انسیکیور ہو جائے گی اور کلثوم سے کہے گی کہ کچھ بھی ہو سبرینہ کو سرمد سے دور رکھیں۔ اور پھر کلثوم ایک نئی چال چلے گی، وہ خاور صاحب سے کہے گی کہ آپ سبرینہ کو واپس گھر بلوا لیں، اور اس بار شانزے کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی۔ کلثوم خود بھی یہی چاہتی ہے کہ سبرینہ یہاں واپس آ جائے تاکہ جو مکان خاور صاحب نے سبرینہ کے نام کیا ہے وہ اس کو سبرینہ سے واپس لے سکے۔ اور جب سبرینہ واپس خاور صاحب کے گھر آئے گی تو کلثوم اسے مشورہ دے گی کہ تم کب تک یہاں وہاں رہو گی، تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تمہیں واپس اپنے شوہر کے گھر جانا چاہیے۔ کلثوم کی باتیں سن کر سبرینہ ایک بار پھر یہی سوچے گی کہ میں ہوں ہی منحوس اور میرا کوئی بھی گھر نہیں ہے، میں سب پہ بوجھ ہوں، اگر میں ہی نہ رہوں تو سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی، مجھے مر جانا چاہیے۔ اور سبرینہ چائے میں کچھ ملا کر پی لے گی۔ تو دوسری طرف موہت کو ایسا لگے گا کہ سبرینہ اس کے پیچھے کھڑی ہے، وہ بے اختیار ہو کر سبرینہ کہتے ہوئے مڑے گا، مگر سبرینہ تو وہاں ہوگی ہی نہیں، اور موہت کو سبرینہ بہت شدت سے یاد آئے گی اور وہ بے چین ہو کر سبرینہ کو لینے چلا جائے گا۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سبرینہ جو اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر موہت سبرینہ کی بے چینی اور بے بسی محسوس کرتے ہوئے بے چین ہو کر سبرینہ تک پہنچ جائے گا اور اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔